بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم جو ہے بک 1 کے اندر ہیں، اور بک 1 کا جو لیسن نمبر 13 چل رہا ہے ہمارا یہ، اور آج جو ہے ہم لیسن نمبر 13 کی ایکسرسائز نمبر 2 سے پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو ایکسرسائز نمبر 2 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حول المفردات المکتوبہ، مفردات کہتے ہیں سنگل ورڈ کو، ایک ورڈ جو ہوتا ہے نا، ایک سنگل ورڈ، ایک لفظ، اس کو مفرد کہتے ہیں عربک میں، ہے نا۔ مفرد کوئی بھی لفظ ہوگا اس کو مفرد کہتے ہیں، ہے نا۔ مفرد کا اپوزٹ جمع ہوتا ہے نا۔ اب اردو میں کہتے ہیں ہم لوگ واحد جمع، ہے نا، سنگولر اینڈ پلورل، واحد جمع، تو واحد کے بجائے مفرد کہتے ہیں عربک میں، ٹھیک ہے نا۔ تو حول المفردات المکتوبۃ باللون الازرق، نیچے جو بلو کلر میں جو لکھے ہوئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ نیچے بلو کلر میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کو کنورٹ کیجئے۔ حول کا مطلب ان کو کنورٹ کیجئے، اس کو نیچے جو بلو کلر میں الفاظ لکھے ہوئے ان کو الی جموع جمع میں، یعنی واحد کو جمع میں کنورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کما ہوا موضح فی المثال، جس طرح کی مثال میں ہم نے واضح کر دیا ہے، اس مثال کے ذریعے سے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا ایک مثال دی ہے، اس کے ذریعے سے ہم کو سمجھا دیا ہے کہ اس طرح سے آپ لوگ جو ہے نا سنگولر کو پلورل میں کنورٹ کرنا ہے، مفرد کو جمع میں کنورٹ کرنا ہے، واحد کو جمع میں بدلنا ہے۔ تو ایک مثال یہ ہے کہ من ھذا الرجل هو حاج، تو یہ مفرد ہے، یہ یعنی واحد کی شکل میں پورا جملہ کہ من ھذا الرجل۔ تو اب یہ دیکھیے گا بلو کلر کے اندر جو الفاظ ہیں ان کو کنورٹ کرنا ہے جمع میں، تو جب وہ جمع میں کنورٹ ہوگا تو پورا جملہ جو ہے نا جمع میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو اس کی جمع بنے گی من ھؤلاء الرجال، رجل کی جمع آئے گی عربک میں رجال، اور رجلن کی جمع کیا آئے گی؟ اور رجالن ہے گی، ہے نا۔ تو من ھذا الرجل کی جمع کیا بنے گی؟ من ھؤلاء الرجال، ھذا کی جمع ھؤلاء، ھذا کی جمع کیا آتی ہے؟ ھؤلاء۔ قرآن میں تو بہت آیا ہوا ہے، جب ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ھذا بھی آتا ہے، ھؤلاء بھی آتا ہے، تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے قرآن میں جہاں پر ھذا لکھا ہوا ہے وہ ایک کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ھؤلاء جہاں پر استعمال ہو رہا ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، ہے نا۔ ھؤلاء میل اور فیمیل سب کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے یہ، ہے نا۔ تو اس کا جمع ہوگی من ھؤلاء الرجال، یہ سب مرد کون ہے؟ تو ہم حجاج، واحد کی شکل میں کہا تھا کہ ہوا حاج، ہوا حاج، ہوا کی جمع ہم اور حاج کی جمع حجاج، ہے نا۔ تو یہ دیکھیے گا پہلا جملہ پڑھیے گا تاکہ آپ لوگوں کی نیند بھی بھاگ جائے۔ پھر نمبر 1 جملہ من این ھذا الطالب، جی ہوا من الہند۔ ہاں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیے کہ مفرد جملہ ہے، پورا سنگولر ہے، واحد کی شکل میں پورا جملہ، اس سارے جملے کو پورا سنٹینس جو ہے نا کنورٹ کرنا ہے، بدلنا ہے جمع کی شکل میں یہاں پر۔ تو من این ھذا الطالب، یہ اسٹوڈنٹ کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا کہ ہوا من الہند، وہ انڈیا کا رہنے والا ہے۔ تو آپ پورے جملے کو جمع میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ ذرا ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ۔ من این ھؤلاء الطلاب، من این ھؤلاء الطلاب، احسنت۔ دیکھیے گا ھذا کو ہم نے کنورٹ کر دیا صرف ھؤلاء میں، اور طالب کو کنورٹ کر دیا ہم نے طلاب میں، یعنی سارے الفاظ جو ہے نا جمع میں ہو جائیں گے، ہے نا۔ اچھا، تو ہوا من الہند، اس کو بھی جمع بنا دیجئے گا۔ ہم من اب الہند، ہوا کا بن جائے گا ہم، ہوا کا بن جائے گا ہم بن جائے گا۔ دیکھیے گا ایک کے لیے اشارہ کریں گے تو ہوا کی ضمیر ہوا، ہے نا، لیکن بہت سارے ہوں گے تو ہم مردوں کے لیے۔ اچھا، نمبر 2 کا جملہ پڑھیے گا۔ این التاجر الکبیر، این التاجر الکبیر، بڑا تاجر کہاں ہے؟ دیکھیے التاجر الکبیر، بڑا تاجر، دیکھیے کہ دونوں پر الف لام، اس ٹائپ کے جملے بولتے ہیں نا، ان کو موصوف اور صفت کہتے ہیں۔ یہ کس ٹائپ کے جملے ہوتے ہیں؟ یہ گرامر کے اندر ان کا نام ہوتا ہے موصوف اور صفت۔ التاجر الکبیر، ہے نا، الف لام آئے گا تو دونوں پر الف لام آئے گا، نہیں تو دونوں پر نہیں، اگر نہیں ڈالیں گے الف لام تو دونوں پر نہیں آئے گا۔ چلیے گا، تو این التاجر الکبیر، این التاجر الکبیر، ہے نا، بڑا تاجر کدھر ہے؟ تو ہوا فی السوق، وہ مارکیٹ کے اندر ہے۔ تو پورا جملہ کیسے بنے گا جمع میں؟ این التجار الکبار، دیکھیے گا تاجر کی جمع تجار، تاجر کی جمع کیا بن جائے گی اب؟ تجار، اور کبیر کی جمع کیا بنے گی؟ کبار، کبار بن جائے گی۔ سارے الفاظ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں الفاظ ہر لفظ کی واحد اور جمع آنی چاہیے، ہے نا، تبھی جو ہے نا ہم آگے بڑھیں گے، اور تبھی آگے بڑھنے سے فائدہ ہوگا۔ عربی سیکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں جو ہے نا دھیرے دھیرے پروگریس ہونی چاہیے ہماری۔ تو این التجار الکبار، این التجار الکبار، بڑے تاجر حضرات کہاں ہیں؟ تو اب ہوا کے بجائے ہم کہہ دیں گے ہم کہہ دیں گے ہم، ویری گڈ۔ تو ہوا کی جمع بنا دیں گے ہم
نمبر 3 کا جملہ پڑھیے گا. أين المدرس الجديد این المدرس الجدید. دیکھیے گا الف لام دونوں موصوف صفت بھی ہے، یہ ہے نا. جی تو نیا ٹیچر کدھر ہے؟ این المدرس الجدید جدید. تو ہوا عند المدیر، ہوا عند المدیر. نیا ٹیچر کہاں ہے؟ مدیر کے پاس میں ہے. عندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاس میں ہوتا ہے نا. اور ساتھ کو مع کہتے ہیں ہم، ہے نا. سارے الفاظ چھوٹے چھوٹے یاد رکھنا چاہیے ہمیں. تو جمع بنائیے پورے جملے کی. أين المدرس الجدد این المدرس. اب مدرس کی جمع کیا بنائیں گے ہم؟ مدرسون مدرسون بنا أين دیں گے ہم. المدرسون الجدد مدرسون. این المدرسون. اور الجدید کی جمع بنے گی الجدد. کیا بنے گی؟ جدید کی جمع کیا بناتے ہیں ہم؟ جددن. جددن. تو الف لام لگا دیں گے. تو این المدرسون الجدد. این المدرسون الجدد. این المدرسون الجدد. اب ہم، اب یہاں ہوا کا بن جائے گا ہم. تو ہم عند المدیر. نئے ٹیچر سارے کہاں ہیں؟ پرنسپل کے پاس ہے. چلیے گا نمبر 4 کا جملہ پڑھیے گا. أين الطالب الجديد این الطالب الجدید. این الطالب الجدید. ہاں. أهو في الفصل هو فی الفصل. نیا اسٹوڈنٹ کہاں ہے؟ کیا وہ کلاس میں ہے؟ تو جمع کیا بن جائے گی پورے جملے کی؟ أين الطلاب الجدد جدد بن جائے گی. جدید کی جمع کیا بنے گی؟ جدد. جدد. یاد رکھیے گا یہ الفاظ بہت استعمال ہوتا ہے عربی. سارے الفاظ جو پڑھ رہے ہیں ہم سارے بہت استعمال ہوتے ہیں اور ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہمیں. جب عربی لکھنا، اگر ہمیں عربی میں بات کرنی ہو یا عربی لکھنا ہو یا جب ہم عربی پڑھنی ہو کہیں پر لکھی ہو تو یہ سارے الفاظ ہمیں ضروری ہے کہ یاد ہوں گے، تبھی عربی سمجھ میں آئے گی ہمیں، ہے نا. کہیں لکھا ہوگا تو سمجھ میں آئے گی اور ہمیں لکھنا ہوگا تو لکھنا آئے گا، ہے نا. تو سیکھتے ہیں، جب ہم کوئی لینگویج سیکھتے ہیں تو ہمیں لکھنا بھی آنا چاہیے اس لینگویج میں، اور اس لینگویج میں کوئی چیز لکھی ہوئی تو اس کو سمجھ میں آنی چاہیے ہمیں کہ یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے کہ نہیں. چلیے گا. تو این الطالب الجدید اهو فی الفصل. کیا وہ کلاس کے اندر ہے؟ تو جملہ بنائیے سارا کچھ جو جمع میں. أين الطلاب الجدد ہاں جی. این الطلاب الجدد أهم في الفصل اهم فی الفصل. ویری گڈ. نمبر 5 کا جملہ پڑھیے گا. أهذا الطالب غني ہاں لا هو فقير ہاں. کیا یہ اسٹوڈنٹ مالدار ہے؟ نہیں، وہ غریب ہے نا. نہیں، یہ غریب ہے. کیا یہ اسٹوڈنٹ مالدار ہے؟ کہا کہ نہیں، ہوا فقیر، یہ غریب ہے. تو پورا جملہ جمع کی شکل میں بنائیے گا. أهؤلاء الطلاب الأغنياء ہاں جی. لا هم فقراء ہاں. اهؤلاء الطلاب اغنیاء. اهؤلاء الطلاب. اهؤلاء الطلاب کیا بنے گا؟ أغنياء. اغنیاء. جی. تو اور لا لا نہیں، نہیں، هم فقراء. فقراء. جی. تو غنیون کی جمع أغنياء. اغنیاء. غنی کی جمع مالدار کو کہتے ہیں غنی، ہے نا. نام بھی رکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر، عبد الغنی. تو اغنیاء. اور فقیر کی جمع فقراء. فقیر کی جمع فقراء. فقراء. نمبر 6 کو پڑھیے گا. من هذا الرجل هو سيف غیف. ہوا وزيف. غیف. ہاں جی. صیف یعنی گرمی، سمر. گرمی کے موسم کو عربی میں صیف کہتے. رحلت ہے نا. لإیلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف. تو صیف کا مطلب گرمی کا موسم، اور جاڑے کے موسم کو کہتے ہیں شتاء. ابھی جو موسم چل رہا ہے جاڑے کا، شتاء. اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ شتاء. رحلت الشتاء والصیف. تو شتاء جاڑے کا موسم، الصیف گرمی کا موسم، اور ضیف مہمان کو. تو دیکھیے گا جو ہے نا نقطے سے معنی بدل گیا. صیف اور ضیف، صاد پر نقطہ لگا دیا تو ضاد بن گیا، تو صیف سے ضیف بن گیا، ہے نا. تو ضیف مہمان، اور صیف کیا کہا میں نے؟ موسم گرما. ہاں. آواز نکالیے صیف کے لیے. صیف. صیف. سواد کی آواز. اگر سواد کی آواز نہیں نکالیں گے تو آپ کی گردن کٹ جائے گی. سین. اب اگر صیفن کے وجہ سیفن کا تو تلوار. دیکھیے گا آواز بھی بڑا، عربی کی لینگویج میں آواز کا بھی بڑا دخل ہے اور نقطوں کا بھی بڑا دخل ہے. تو آپ نے اگر ضیفن کے بجائے صیفن پڑھا تو گرمی کا موسم، اور صیفن اگر لکھا اور آپ نے صیفن آواز سواد کی نہیں نکالی، صیفن کے بجائے سیفن کا، تو سین بن گیا وہ تو. اور سین سے سیفن کا مطلب تلوار. دیکھیے گا سیدھا گردن کٹ جاتی ہے. تو آواز کتنی اہم ہے عربک میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں قرآن جب ہم پڑھتے ہیں
تو قرآن اگر آپ نے آواز صحیح نہیں نکالی تو میننگ چینج ہو رہا ہے، ہو جائے رحلت الشتاء والصیف کہیں گے تو تلوار کے معنی بن جائے گا، وہ تو گرمی کا معنی نہیں بنے گا قرآن میں. دیکھیے ہم نے کتنا معنی بدل دیا قرآن کا. تو بڑا اہم ہے قرآن کے حروف کی آواز کو سیکھنا بہت ضروری ہے. جس طرح کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، سونا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کے جو حروف ہے ان کی آواز کو صحیح کیسے نکالا جائے صحیح طور پر، اس کو تھوڑا سا مہینہ 2 مہینے تھوڑا سا وقت لگا کر سیکھنا بھی ضروری ہے کھانے پینے کی طرح. ورنہ ہم پوری زندگی صیف کو صیف پڑھتے رہیں گے اور جو ہے نا گناہ لیتے رہیں گے. اس کو لحن کہتے ہیں عربک میں. تجوید جو لوگ پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ لحن. لحن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو پڑھنے میں غلطی کرنا. لحن کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور غلط سلط پڑھتے رہتے ہیں، صیف پڑھنے کے بجائے سیف پڑھتے ہیں تو لحن ہو گیا. لحن جلی کہتے ہیں اس کو. ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ لحن جلی. لحن جلی کا مطلب ایسی غلطی جس کی وجہ سے گناہ ملتا ہے انسان کو، ہے نا. تو ہمیں جو ہے نا تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آپ کو بھی مجھے بھی. چلیے گا تو دیکھیے گا، میں فرق بتانا چاہ رہا تھا اس لیے کیونکہ جو ہے نا قرآن کتنا ضروری ہے ہمیں سیکھنا بھی، ہے نا. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم لوگ گھنٹوں جو ہے نا یوٹیوب میں ٹائم لگا دیتے ہیں. گھنٹوں ہمارے ٹائم جب بیٹھے رہتے ہیں یوٹیوب کھول کر 1 گھنٹہ نکل جاتا ہے. پرینک دیکھتے ہیں صرف، ہے نا. پوری دنیا پرینک بنا رہی ہے اور پوری دنیا پرینک دیکھ رہی ہے نا. اور گھنٹوں نکل رہے ہیں اس میں پرینکنگ میں، ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جانا ہے ہمیں تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے ہمیں. چلیے گا. من ھذا الرجل ہوا غیف، ہوا غیف. تو جمع بنائیے گا. من هؤلاء الرجال. من هؤلاء الرجال، رجل کی جمع رجال. من هؤلاء الرجال تو ضیف کی جمع غیوف. غیف کی جمع غیف کی جمع غیوف. ہاں ہم غیوف. ہم غیوف. نمبر 7 کو پڑھیے گا. لی اخ کبیر. لی اخ کبیر، میرا ایک بڑا بھائی ہے. دیکھیں کیسے کہیں گے ہم میرا ایک بڑا بھائی ہے؟ لی اخ کبیر. لی اخ، لی کہیں گے ہم، لی کہیں گے، عندی نہیں کہیں گے. چلیے. لی اخ کبیر، میرا ایک بڑا بھائی ہے. ہوا طالب بالجامعۃ، وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے نا. تو سارا جمع بنائیے گا پورا جملہ. اخن کی جمع اخوت. اخن کی جمع اخوت. اخن کی جمع اخوت، ہے نا. اخوت یوسف، سورہ یوسف میں لفظ بہت آیا ہوا ہے اخوت. چلیے گا. تو لی اخوت کبار. کبار، جی کبیر کی جمع کبار. لی اخوت کبار. لی اخوت کبار. تو ہم طلاب بالجامعہ. ہم طلاب بالجامعات. جی کیا ہوا کا ہم، طالب کا طلاب. دیکھیں ہمیں دھیرے دھیرے الحمدللہ جمع بھی آ رہی ہے، آئے گی دھیرے دھیرے چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. جو ہے نا ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں. اور یہ نہیں کہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں آ رہا ہے، یہ کیا فائدہ پڑھ کے، ہے نا. ٹھیک ہے اگرنقصان بھی تو نہیں ہے نا. اگر آپ کہیں کہ بھی پڑھ کر کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے کوئی بھی فائدہ نہیں، لیکن نقصان تو نہیں ہے نا آپ کو پڑھنے سے. 1 گھنٹہ جو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے جا کے بیٹھیے. تو این صدیقو کا، این صدیقو کا، آپ کا دوست کدھر ہے؟ این صدیقو کا. تو ذهب الى المکتبۃ، وہ کہاں گیا؟ لائبریری گیا. مکتبۃ کا مطلب ہوتا ہے لائبریری. اور مکتبن 2 الفاظ یاد رکھیے گا، کنفیوز ہو جاتے ہیں اکثر لوگ. مکتبن اور مکتبتن. مکتبن یعنی ٹیبل، میز. اور مکتبتن یعنی لائبریری یا پھر بک شاپ جہاں کتابیں ملتی ہیں، ان کو بھی مکتبتن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یاد رکھیے گا اس کو. تو جمع بنائیے گا. این صدیقو کا ذهب الى المکتبۃ. تو سارا جو جمع کیسے بنے گی ہماری؟ این اصدقاؤک. این اصدقاؤک. صدیق ان کی جمع اصدقاء. این اصدقاؤک. تو ذهب کی جمع کیا بنائیں گے؟ ذهبوا. ایک مرد گیا تو ذهب، بہت سارے مرد گئے تو ذهبوا. ایکشن ورڈ ہے یہ. ذهب فعل کہتے ہیں انگلش میں، ورب کہتے ہیں اس کو. ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ورب. ایکشن ورڈ بھی کہتے ہیں. بچوں کو KG والوں کو، فرسٹ کو والوں کو پڑھاتے تو ایکشن ورڈ، یعنی ایسے ورڈ جن کے ذریعے سے ہم ایکشن دکھاتے ہیں. کھانا پینا، جانا اٹھنا، بیٹھنا، لکھنا، سونا، سمجھنا، سب یہ ایکشن ورڈز ہیں یہ، ہے نا. تو عربی میں ایکشن ورڈ جو ہے نا ان کے استعمال کا طریقہ سکھا رہے ڈاکٹر صاحب ہمیں. تو ایک مرد گیا تو ذهب، ایک مرد گیا تو ذهب. اور بہت سارے مرد گئے تو ذهب نہیں کہیں گے، ذهبوا کہیں گے، ہے نا. کہیں گے کہ بھی عمار بھائی اور خلیل بھائی اور جو ہے نا سید بھائی سب لوگ جو ہے نا مارکیٹ گئے ہیں. تو اب ہم ذهب نہیں کہوں گا، میں ذهب نہیں کہوں گا، میں ذهبوا کہوں گا. یہاں پر کلہم ذهبوا، کیا کہوں گا میں؟ کلہم ذهبوا الى السوق. عمار وخالد، خلیل وخالد ذهبوا، کلہم ذهبوا الى السوق، ہے نا.
اور صرف کہوں گا میں کہ عمار بھائی مارکیٹ گئے ہیں تو کہیں گے ذهب ذهب عمار الى السوق ذهب خليل الى السوق. تو ایک مرد گیا تو ذهب، بہت سارے مرد گئے تو ذهبوا. چلیے آگے آنے والا ہے سارا کچھ. تو نمبر 9 کو پڑھیے گا. محمد لہو ابن لبن صغیر، محمد لہو ابن صغیر، محمد کا ایک چھوٹا بیٹا ہے. محمد کا ایک چھوٹا بیٹا ہے. دیکھیے گا جب یہ بات بولنی ہو ہمیں کہ محمد کا ایک چھوٹا بیٹا ہے تو عربی نہیں بنانی آتی بہت سارے لوگوں کو، ہے نا. بک 2 اور بک 3 پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ گرامر کے رول بہت سارے پڑھتے ہیں لیکن جملے نہیں بنانے آتے. تو میں اس کا قائل نہیں ہوں، ہے نا. میرا اپنا پیٹرن یہ ہے عربی پڑھنے اور پڑھانے کا کہ ہمیں جو ہے نا تھوڑا پڑھنا ہے، زیادہ ہضم کرنا ہے. لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، ہضم تھوڑا سا کرتے ہیں. بک 1 بھی پڑھ لیتے ہیں، بک 2 بھی پڑھ لیتے ہیں، بک 3 بھی پڑھ لیتے ہیں، گرامر کے سارے رول سمجھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جملہ بنانا نہیں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پریکٹس نہیں کرتے. تو جملہ جو ہے نا اگر نہیں بنانا آ رہا تو مزہ نہیں آتا اس میں نا. بات بولنی آنی چاہیے. تو اگر ہمیں یہ بات بولنی ہے کہ محمد کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے تو کہیں گے محمد لہو بن صغیر، ایسا کہیں گے ہم، محمد لہو بن صغیر. اگر کہنا ہوگا خالد کے پاس، اگر کہنا ہوگا کہ خالد کا ایک بہت بڑا گھر ہے، یا خالد کے پاس ایک بہت خوبصورت گاڑی ہے. اب مجھے اگر یہ بات بولنی ہو مثلا کہ خلیل بھائی کے پاس، سید بھائی آپ کو بھی نیند آ رہی ہے نا، کوئی مسئلہ، پانی پی سکتے ہیں، پانی لے لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں. نیند کا ہی وقت ہے اصل میں. چائے بس ابھی اسی پہ ختم کریں گے انشاءاللہ. چائے پیئیں گے، پھر چائے پیئیں گے، اسی پہ ختم کرتے ہیں ہم، اس ایکسرسائز کو ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. تو اگر ہمیں کہنا ہو کہ خلیل بھائی کے پاس ایک بہت اچھی گاڑی ہے یا خوبصورت گاڑی ہے، تو ایک بات بول رہے کہ نہیں ہم اردو میں کہ خلیل بھائی کے پاس ایک خوبصورت گاڑی ہے، تو میں نے اردو میں یہ بات بولی، تو یہی بات ہمیں عربی میں بولنی آنی چاہیے. یہ مطلب ہے عربی پڑھنے کا کہ یہ بات مجھے عربی میں بولنی آنی چاہیے نا. تو میں کیسے کہوں گا؟ یہ اسی پیٹرن کو استعمال کروں گا میں. یہی جو یہ پیٹرن ہے نا محمد لہو ابن صغیر، اسی پیٹرن کو جو ہے نا میں استعمال کروں گا. میں کہوں گا خلیل عندہ سیارۃ جمیلۃ، خلیل عندہ سیارۃ جمیلۃ. عمار، میں کہوں گا کہ عمار بھائی کے پاس جو ہے نا بہت بڑا گھر ہے، عمار بھائی کے پاس بہت بڑا گھر ہے. تو میں کہوں گا عمار لہو بیت کبیر یا عندہ بیت کبیر، دونوں کہہ سکتا ہوں میں، ہے نا. تو عمار عندہ بیت کبیر، عمار بھائی کے پاس بہت بڑا گھر ہے. تو ایسے ہی کہوں گا میں یہ پیٹرن استعمال کر کے. تو ہمیں پیٹرن سیکھنا پڑتا ہے، عربی میں بات کرنا ہے یا لکھنا ہے تو یہ پیٹرن سیکھیں گے ہم. انہی پیٹرن کی مدد سے ہمیں بولنا اور لکھنا آتا ہے. چلیے گا. تو محمد لہو ابن صغیر هو طالب فی المدرسۃ، تو پورا جملہ جمع کی شکل میں کیا بنے گا؟ محمد لہو ابناء صغار، ابن کی جمع ابناء، محمد لہو ابناء صغار، اور ہم طلاب فی المدرسۃ، ہے نا. ہوا کا ہم، طالب کا طلاب. اچھا آخری جملہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ازمیلک مجتہد، ازمیلک مجتہد، کیا آپ کا جو ساتھی ہے، دوست ہے، کولیگ ہے، کیا وہ محنتی ہے؟ تو نعم وہ مجتہد، جی ہاں وہ محنتی ہے. تو سارا جملہ جمع کا کیسے بنے گا؟ زمیل کی جمع کیا بنے گی؟ زمالہ. جی زمیل کی جمع کیا بنے گی؟ زمالہ، ہے نا. مجتہدون کی جمع کیا بنے گی؟ مجتہدون. چلیے جمع بنائیے پھر. ازملاؤک مجتہدون، ازملاؤک مجتہدون. ویری گڈ. کیا آپ کے سارے ساتھی محنتی ہیں؟ تو نعم ہم مجتہدون، نعم ہم مجتہدون. تو الحمدللہ ہم نے یہ ایکسرسائز پڑھ لی. دیکھیے گا یہاں پر اچھا یہ لمبا سبق ہے تو اس کو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، اس کو 3 بھی دیکھ لیں گے، چھوٹا سا ہے نا 3. ہاں 3 کو دیکھ لیتے ہیں اور ختم کرتے ہیں اپنی بات کو پھر ہم، ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں نمبر 3 کی ایکسرسائز پہ کہ اضف الاسماء الاتیہ مرۃ الى اسم ظاہر واخرى الى ضمیر كما هو موضع فی المثال. یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیے گا ابناء ایک لفظ ہے، ابناء یعنی بیٹے، ابناء یعنی بیٹے. اب جو ابناء کو ایک مرتبہ ایسا بولنا ہے محمد کے بیٹے، اور ایک مرتبہ ایسا بولنا ہے اس کے بیٹے یا ان کے بیٹے، ہے نا. تو کسی کا نام لے کر بھی بولنا ہے لفظ کو، اور نام کے بجائے جو ہے نا نام، کسی کا نام نہیں بلکہ اس کی جگہ ضمیر کو استعمال کرنا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر، ہے نا. ہو، ہم کا، ہو، ہے نا. کتابوں کا، کتابہ، کتابہم، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ضمیریں کہتے ہیں، ان کو ضمائر. کیا کہتے ہیں ان کو ہمارے بھائی؟ ہم ضمیر کہتے ہیں، پروناؤن کہتے ہیں، ضمائر کہتے ہیں. تو ایک مرتبہ کسی کا نام لے کر الفاظ کو استعمال کرنا ہے، اور ایک مرتبہ نام کو ہٹا دینا، اس کی جگہ ضمیر کو لگا دینے کا ہے. ہو، ہا، کا، کم،
ہو ہے نا، یہ ضمیریں لگانا ہے، ان کو ضمیریں کہتے ہیں. تو وہی کہہ رہے ڈاکٹر صاحب. تو مثال دی انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہ مثال یعنی دیکھیے کہ اگزامپل ابناؤن ایک لفظ ہے، تو ابناؤن ایک مرتبہ کہہ رہے ابناء محمدن، ابناء محمدن محمد کے بیٹے. اب یہاں دوسری ایگزامپل دی ہے ابناؤہ، محمد کو ہٹا کر محمد کی جگہ پر ہو کی ضمیر لگا دی، تو کہا کہ ابناؤہ اس کے بیٹے، اس کے بیٹے ہے نا. تو یہی کہہ رہے کہ ایک مرتبہ نام جو بھی نام آ رہا ہے لفظ اس کے ساتھ لگانا ہے یہ لفظ. تو اب یہ دیکھیے گا لفظ اسماؤن ہے ہمارے سامنے، لفظ اسماؤن ہے ہمارے سامنے، تو اسماؤن کو استعمال کیجئے گا ایک مرتبہ الطلاب کے ساتھ، اور اسی لفظ اسماؤن کو ایک مرتبہ استعمال کیجئے گا ہم کی ضمیر کے ساتھ. تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ اسماء الطلاب. اب یہ دیکھیے گا کیا فرق ہو رہا ہے، یہاں پر اسماؤن کہہ رہے ہیں ہم، کیا کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر؟ اسماؤن، ان ہے نا، تنوین استعمال کر رہے ہیں ہے نا، تنوین. لیکن کسی لفظ پر تنوین ہو اور اس کو کسی لفظ کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو تنوین کو ختم کر دینا پڑتا. یہ سمجھانا چاہ رہے ڈاکٹر صاحب. کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ عربی میں ہم صرف لفظ کہیں گے کہ کتابن، کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ کتابن، قلمن، بیتن. تو لفظ کے آخر میں ہم تنوین لگا رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اسی لفظ کو اگر ہم کسی لفظ کے ساتھ جوڑ کر پڑھتے ہیں تو اس تنوین کو ہم ختم کر دیتے ہیں. مثلا کہنا ہوگا کہ بیتون کہہ رہے ہیں ہم، کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ بیتون. لیکن مجھے کہنا ہوگا کہ عمار بھائی کا گھر، تو اب میں بیتون عمار نہیں کہوں گا، میں بیتون کہہ رہا ہوں شروع میں، اور عمار بھائی کا گھر کہنا ہوگا مجھے، تو بیتون عمارن نہیں کہوں گا، میں ان کی آواز کو ختم کر دوں گا، میں ان کے بجائے او کہوں گا، میں دو پیش کے بجائے ایک پیش کہوں گا. میں خلیل بھائی دو پیش کے بجائے کیا کہوں گا؟ میں ایک ہی پیش کہوں گا. ان کی آواز کو ختم کر دیں گے. ان، 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 اس کو تنوین کہتے ہیں سید بھائی عربک میں. کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ تنوین کہتے ہیں. دو زبر، دو زیر، دو پیش، جس کی آواز ان آتی ہے، نون آتا ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں. تنوین یعنی نون کی آواز بنتی ہے وہاں پہ، اس لیے تنوین کہتے ہیں. تو تنوین کی آواز کو ختم کر دیں گے ہم. تو بیتن سے بن جائے گا بیتو عماری. کیا بنے گا؟ بیتو عماری. قلمن کہوں گا میں، قلمن، لیکن لفظ جوڑ دوں گا مدرس کے ساتھ، تو قلمن المدرس نہیں کہوں گا میں، ان کی آواز کو ختم کر دوں گا، میں او کہوں گا. دو پیش کے بجائے ایک پیش کہوں گا، تو قلمن کے بجائے کیا کہوں گا؟ قلمو. قلمو، قلمو المدرسی، قلم المدرسی. مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں ہم اس کو. اس اسٹرکچر کو خلیل بھائی ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ. قلمو، قلم المدرسی، قلم مضاف اور المدرس مضاف الیہ. عمار بھائی مضاف اور مضاف الیہ کا اسٹرکچر یاد رکھیے گا، ہے نا. گرامر میں اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مضاف اور مضاف الیہ. اس کی پہچان کیا ہے؟ اردو میں کا، کے، کی وغیرہ ترجمے میں آتا ہے نا. ٹیچر کا پین، ٹیچر کا پین. عمار بھائی کا گھر، ہے نا، جو ہے نا خلیل بھائی کی کتاب. تو کا، کے، کی آتا ہے تو وہ جملہ جو نا مضاف اور مضاف الیہ والا بنتا. تو جب مضاف اور مضاف الیہ اسٹرکچر بن گیا تو مضاف، پہلا جو لفظ کہہ رہے ہیں اس کو مضاف کہیں گے ہم. پہلا جو لفظ کیا ہے اس کو ہم مضاف کہتے ہیں ہم. قلم المدرسی، تو قلم مضاف، قلم مضاف، اور المدرسی کیا ہے؟ مضاف الیہ، ہے نا. تو مضاف پر تنوین نہیں لگاتے ہم. مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی. اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، ہے نا. یاد رکھیے گا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، ہے نا. یہ رول یاد رکھنا پڑتا ہے. تو اب پڑھیے گا اسماء سے اسماء الطلابی. اسماء کو ملائیں گے الطلابی کے ساتھ تو کیا پڑھیں گے ہم؟ اسماء الطلابی. ان کے بجائے او پڑھیں گے ایک پیش. اور اب ہم کے ساتھ لفظ اسماء کو پڑھیے گا اسماء ہم. اسماء ہم دیکھیے گا اسماء سے اسماء ایک پیش اور ہم، تو دونوں کو جوڑ دیا ہم نے، ہے نا. ایک برج بن گیا. اسماء ہم، اسماء مضاف اور ہم مضاف الیہ. اسماء مضاف اور ہم مضاف الیہ. ان لوگوں کے نام، ان لوگوں کے نام، ہے نا. ان لوگوں کے گھر، بیتہم، بیوتہم، ہے نا. چلیے گا زملاء. اچھا زملاء ہے نا. زملاء کو حامد کے ساتھ ملائیے گا. زملاء حامد، زملاء حامدin، زملاء حامدin. اور کا ملائیں گے تو زملاء کا، زملاء کا آپ کے دوست. اصدقاء ہے نا، اصدقاء المدرس. ہاں اس کو ملائیں گے تو اصدقاء المدرس، اور مدرس کے بجائے ہو کہیں گے تو اصدقاء ہو. تو زملاء اصدقاء کا تنوین کیوں نہیں آئی؟ ممنوع من الصرف، یہ غیر منصرف ہے. ممنوع من الصرف ہے یہ لفظ، ہے نا. ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ عورتوں کے نام ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف اس کو اردو والے جو ہے نا غیر منصرف بھی بولتے ہیں. اگر یاد رکھنا ہو، اگر آپ کو گرامر کا رول
نوٹ بک میں لکھنا ہو اگر آپ کو یا اپنے مائنڈ میں رکھنا ہو تو یاد رکھیے گا. عربی کی کتابوں میں ممنوع من الصرف لکھتے ہیں, اس کتاب میں بھی ممنوع من الصرف لکھا ہوا ڈاکٹر صاحب نے. اردو والے جب پڑھاتے تو غیر منصرف پڑھاتے ہیں اس کو, بولتے ہیں اس کو, تو دونوں نام ہے اس کے, غیر منصرف کا یا ممنوع من الصرف ہے. تو زملاء و اصدقاء یہ بھی غیر منصرف ہے, اس پہ تنوین نہیں آتی ہے نا. تو ہم یہ اپنی بات کو یہی ختم کر دیں, آپ لوگ جیسے کہیں گے ویسا ہوگا انشاءاللہ, آپ لوگ جیسا کہیں گے ویسا. نمبر 4 بھی چھوٹا سا ہے, اس کو بھی ہاں جی, نمبر 4. ہاں نمبر 4 کو پڑھ لیتے ہیں, خلاص کہانی جی, یہ تھوڑا سا یہ 4 لائنیں صرف. اچھا یہ دیکھیے گا, یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس میں اقرأ المثال جی, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کے اندر کے نمبر 4 پہ دیکھیے گا, اقرأ المثال ثم حول الجمل اللاتیہ مثلہ. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہم نے مثال دی آپ لوگوں کی سمجھانے کے لیے, اس مثال کو پڑھیے اور اس کے حساب سے جو ہے نا 3-4 جملے ہم نے دیے ان کو ویسے بنا کر دکھائیے, ہے نا. تو مثال یہ ہے کہ الطالب ذهب الى المطعم, یہ بات میں نے آپ کو ابھی سمجھائی تھی. ایک مرد گیا تو ذهب, ایک مرد گیا تو ذهب. الطالب ذهب الى المطعم, اسٹوڈنٹ ریسٹورنٹ گیا ہے. مطعم کہتے ہیں ریسٹورنٹ کو, مطعم کہتے ہیں ریسٹورنٹ کو, ہے نا. تو اسٹوڈنٹ گیا ریسٹورنٹ, لیکن بہت سارے طالب گئے تو ذهب نہیں کہیں گے ہم. الطلاب اگر ہم کہیں گے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ گئے تو ذهب کے بجائے کیا کہہ دیں گے ہم, ذهبوا, واو لا دیں گے وہاں پر, واو ایڈ کر دیں گے جمع کے لیے. کیا ایڈ کر دیں گے ہم, واو جمع. اس کو جمع کے لیے واو ایڈ کرنا پڑتا ہو. بعد میں واو کے بعد جو الف ہے وہ اس کا سپورٹ ہے, باڈی گارڈ ہے نا, اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ایسے ساتھ میں رہتا ہے ہمیشہ, عادت ہے اس کی, ہے نا. واو آتا ہے تو وہ ساتھ میں چلتا ہے اس کے, لیکن آپ اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے, وہ ساتھ میں رہتا ہے ہمیشہ, لیکن اس کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. واو کا دخل ہے اس میں, جمع بنانے کے لیے واو لگاتے ہیں ہم صرف, ٹھیک ہے نا. تو ذهبوا الطلاب, ذهبوا طلبا گئے ریسٹورنٹ, الى المطعم ریسٹورنٹ. تو اب الطالب, خلیل بھائی, تو الطالب جلس فی الفصل, ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں, ایک اسٹوڈنٹ, تو ہم کہیں گے کہ اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھا, ہے نا, اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھا. لیکن ہم بہت سارے اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ کہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھے, تو ہم اب جملہ کیا بنائیں گے اب ہم, الطلاب جالسوا فی نہیں, جلسہ کی جمع کیا بنے گی, اب واو ایڈ کیجئے گا نا اس کے آگے, جلسو, کیا کہیں گے ہم, جلسو. جلسہ سے کیا بنے گا, جلسو. ذهب سے ذهبوا, اکل سے اکلو, ایک نے کھایا تو اکلا, بہت ساروں نے کھایا تو اکلو. ایک نے پڑھا تو قرأ, بہت ساروں نے پڑھا تو, ایک نے لکھا تو کتبا, بہت ساروں نے لکھا تو, ایک نے سمجھا تو فہما, بہت ساروں نے سمجھا تو فہمو, ایک نے یاد کیا تو حفظا, اور بہت ساروں نے یاد کیا تو, ایک نے پٹائی کی تو ضربا, ایک نے پٹائی کی تو, بہت ساروں نے مل کر پٹائی کی تو ضربو. کیا کہیں گے ہم, ضربو. دیکھیے گا جمع کا پیٹرن, واو ایڈ کر رہے, صرف واو ایڈ کر رہے تو سارا جمع بن رہا ہے. ایکشن ورڈ بہت سارے یاد کر لینے چاہیے ہمیں, اور ان کی واحد جمع بنانی چاہیے. مارنے کی عربی, مارنے کی عربی ضربا, کھانے کی عربی اکلا, پینے کی عربی شربا, لکھنے کی عربی کتبا, اور پڑھنے کی عربی قرأ, یاد کرنے کی عربی حفظا, سمجھنے کی عربی فہما, کھیلنے کی عربی لعبا. ایسے ہی چلتے پھرتے یاد ہو جاتے, بول بول کر میں نے بار بار, میں اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کان پہ پڑھتے رہے الفاظ نا, ہے نا. ہم لوگ بچوں کو کیسا سکھاتے ہیں, چھوٹے بچوں کو ہم لوگ جان بوجھ کر بولتے کچھ نہ کچھ بھی, تاکہ بچہ جو ہے نا پکڑے اپنے سے الفاظ نا. اور 2 سال کا بچہ اچھا بولنے لگتا ہے, کیوں, ہم جان بوجھ کر اس کے سامنے جو ہے نا, ہم حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ہم جو بول رہے ہیں, لیکن بار بار بولنے سے وہ سمجھتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں, اور ویسے جو ہے نا بولنے لگتا بعد میں وہ, ہے نا. تو بچوں کو ہم ایسے ہی سکھاتے ہیں گھر میں نا, بار بار بولنے کی وجہ سے جو ہے نا بچے کے کان پہ پڑتے ہیں الفاظ, وہ بچہ جو ہے نا سیکھ لیتا ہے نا. تو عربی کے لینگویج ایسی سیکھی جاتی ہے, تو میں آپ لوگوں کو بچوں کی طرح جو ہے نا سکھانا چاہتا ہوں. تو میں اسی لیے جو ہے نا بار بار بولتے رہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. مجھے پتا ہے کہ جو ہے نا بولنے اور سننے سے یہ عربی آتی ہے نا. ابھی دیکھیں گا, میں نے کبھی, آپ لوگ کبھی گھر میں جا کے رٹا نہیں مارتے کبھی بھی, لیکن بہت ساری جو کلاس کے اندر جو سنتے ہیں وہ یاد ہو جاتی ہے آپ کو. وجہ کیا ہے, میں اس کو واپس جان بوجھ کر ریپیٹ کرتے رہتا ہوں, اصل میں جان بوجھ کے ریپیٹ کرتا ہوں میں. تو دیکھے گا, تو الطالب جلس فی الفصل, الطلاب جلسوا فی الفصل. تو نمبر 2 اور 3 کو بنا دیجئے, اور یہیں پر اپنی بات کو ختم کریں انشاءاللہ. المدرس خرج من المدرسۃ, المدرس خرج من المدرسۃ. تو ٹیچر کلاس سے باہر, اسکول سے باہر نکلا. تو اب پورا جملہ کیسے بنے گا جمع کی شکل میں, بہت سارے ٹیچر نکلے تو
المدرسون خرجوا من دیکھیے گا خراجہ کو ہم نے بنا دیا خرجو، تو المدرسون خرجو، المدرسون خرجو من المدرستی. اور نمبر 3 التاجر ذهب الى السوق التاجر ذهب الى السوق، لیکن بہت سارے تاجر گئے تو کہیں گے التجار التجار ذهبوا ذهبوا، الى السوق التجار ذهبوا الى السوق. تو دیکھیے گا خرج کہیں کسی جگہ سے نکلنا، گھر سے نکلنا، آفس سے نکلنا، ریسٹورنٹ سے نکلنا، مارکیٹ سے نکلنا تو خراجہ کہتے ہیں ہم. باتھ روم سے نکلنا، واش روم سے نکلنا، مسجد سے نکلنا، تو کسی جگہ سے نکلنے کو کیا کہتے ہیں ہم سید بھائی، خرج خلیل بھائی؟ خرج خراجہ. لیکن خراجہ کے ساتھ من لگانا پڑتا، خراجہ کے ساتھ کیا لگانا پڑتا؟ من لگانا پڑتا ہے. تو خراجہ من بولنا پڑتا ہے نا. تو کہیں گے کہ عمار بھائی گھر سے باہر چلے گئے تو کیسے کہیں گے ہم؟ خرج عمار من البیت. کیا کہیں گے ہم؟ خرج عمار من البیت. کہیں گے کہ بھی سید جو ہے نا خلیل بھائی جو ہے نا مسجد سے باہر نکل گئے، خلیل بھائی مسجد سے باہر چلے گئے، یا امام صاحب مسجد سے باہر چلے گئے. خلیل بھائی امام صاحب مسجد سے باہر چلے گئے تو کیسے کہیں گے؟ خرج الامام من المسجد. تو خراجہ کے ساتھ من لگانا پڑتا ہے ہمیشہ، یاد رکھیے گا اس کو، ہے نا، اس کو بھولنا نہیں ہے. خرج من المسجد، خرج من البیت، خرج من الحمام، خرج من الحمام، خراجہ کے ساتھ من. لیکن کہیں سے نکلنا، اور نکلنے کے بجائے ہم الٹا کہیں گے کہیں پر داخل ہونا. کوئی مسجد میں داخل ہوا، باتھ روم میں داخل ہوا، گھر میں داخل ہوا تو دخلا کہیں گے ہم. یہاں پر نہیں لگانا پڑتا کچھ بھی، یہاں پر کچھ بھی نہیں لگانا پڑتا، ہے نا. تو کہیں گے دخل البیت، دخل المسجد، ہے نا. اردو کہتے ہیں مسجد میں داخل ہوا، اردو میں کہتے ہیں، لیکن عربی میں فی نہیں لگانا پڑتا. بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں پر. دخل فی المسجد کہتے ہیں، دخل فی نہیں مسجد، فی کو ہٹا دیں گے، دخل المسجد خلاص، ہے نا. تو امام صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو دخل الامام المسجد. عمار بھائی امام صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو کیا کہیں گے ہم؟ دخل الامام مسجد، دخل الامام المسجد، بغیر کسی فی کے اور الا کے اور من کے، کچھ نہیں لگائیں گے. لیکن خراجہ کہیں گے تو من، خراجہ کہیں گے تو من کہیں گے. خرج الامام من المسجد، خرج الامام من المسجد. ایک جملہ اور بنا دیجئے گا پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں. ٹیچر کلاس میں داخل ہوا، ٹیچر کلاس سے نکلا، کیسے بنائیں خلیل بھائی؟ دخل المدرس دخل المدرس الفصل، الفصل. بس یہاں پر فی بھی نہیں لگائیں گے، من بھی نہیں، کچھ بھی نہیں لگائیں گے، سیدھا لگا دیں گے الفصل. تو ہم کہیں گے دخل المدرس الفصل، الفصل، بغیر فی کے. اردو میں فی میں بول رہے، اردو میں میں بول رہے تو ضرور نہیں فی لگائیں گے. یہاں پر اردو الگ ہے، عربی الگ ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے اردو کا عربی کا، ہے نا. اردو کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، ہے نا. چلیے تو اور ٹیچر کلاس سے نکلا تو کیا کہیں گے ہم؟ خرج المدرس من الفصل. ہاں اب یہاں پر من لگا دیں گے. خراجہ جب بھی لگائیں گے تو من لگائیں گے. خرج المدرس من الفصل، خرج المدرس من الفصل. تو یہ 2 باتیں یاد رکھیے گا اچھی طرح. تو ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.